آج کے شو میں شنگھائی تنظیم کانفرنس پاکستان کے علاقائی اثر و رسوخ میں اضافہ. احتجاج مؤخر. پی ٹی آئی اپنے اقدام کے دفاع میں کوئی جواز نہ پیش کر سکی. بانی پی ٹی آئی کی صحت کے بارے میں گمراہ کن پروپیگنڈا بے نقاب. مثبت عزائم پاک چین مشترکہ تعاون کے دور رس نتائج کی طرف پیش رفت تیز. پاکستان کو عالمی سطح پر بدنام اور کمزور کرنے کی سازش بے نقاب. السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب. میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان. تو پہلا مطالبہ تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو رہائی دلوائی جائے. 15 اکتوبر ڈیٹ رکھی گئی کہ ایس سی او کانفرنس میں اس دن جب کانفرنس کا آغاز ہوگا ہم احتجاج کریں گے. ڈی چوک پر احتجاج ہوگا. اس کے بعد یہ مطالبہ رہائی سے ہوتا ملاقات تک پہنچا کہ ملاقات یا ایکسس دے دی جائے بانی پی ٹی آئی تک پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کو, ان کے وکلا کو, اور پھر بالآخر یہ معاملہ ڈاکٹر تک رسائی پر آ کر جو ہے اس معاملے نے دم توڑا. یہ بیانیہ جس کا آغاز ہوا تھا کہ ان کی رہائی پر ہو اور وہ اختتام پذیر ہوا کہ ڈاکٹرز تک ان کو ایکسس دیا جائے. فائنلی ایک سین ڈیسیشن پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی کی طرف سے آیا. اس ڈیسیشن کے محرکات اور اس کے پیچھے کیا عوامل تھے اور کس طرح اس پورے ایپیسوڈ میں کس طرح پی ٹی آئی کے اندر جو ٹوٹ پوٹ ہوئی اور کیا کیا جو گروپ سامنے آئے, اس پر تفصیلاً پروگرام میں گفتگو کریں گے. لیکن پہلے آپ کو ذرا سناتے ہیں کہ آج جو گھور صاحب رجسٹر گھور صاحب ہیں چیئرمین پی ٹی آئی, ان کی طرف سے جب یہ اعلان ہوا, کچھ جب اس اعلان میں انہوں نے جس طرح کہا جواز کیا پیش کیا گیا, کیا اعلان ہوا اور کس طرح اس احتجاج کو موخر کیا گیا, تو پہلے ذرا سنتے ہیں کہ کیا کہا گیا. لیٹس ہیئر دس فرسٹ. اسی دوران آپ کو معلوم ہے کہ سی او کی کانفرنس بھی ہونے جا رہی ہے اور ہمارے الائنس نے بھی ہم سے درخواست کی تھی کہ آپ اس احتجاج کے کال کو مؤخر کریں. ہماری فرینڈلی کنٹری بھی پاکستان اور اسلام آباد آ چکے ہیں. چونکہ حکومت نے ہمیں انٹیریئر منسٹر نے ایک ایشورنس دی ہے کہ کل انشاءاللہ تعالی ڈاکٹر کی ضرور ملاقات ہوگی خان صاحب سے. اس ایشورنس کے بنا پہ مجھے جب کہا گیا تو میں نے مشاورت کے لیے ٹائم مانگا. اس سفر کو ہم نے پولیٹیکل کمیٹی اور ایپیکس کمیٹی پاکستان تحریک انصاف کے درمیان رکھا. پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور پولیٹیکل کمیٹی نے یونانیمسلی اس بات کو قبول کیا اور اس کے پیش نظر ہم کل کے احتجاج کو مؤخر کرتے ہیں. تو گویا پاکستان تحریک انصاف کی پوری قیادت اب عمران خان بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ نہیں کر رہی. اب صرف یہ مطالبہ تھا کہ ڈاکٹرز تک ان کو رسائی دی جائے. لیکن اس معاملے کو لے کر بھی اب یعنی ان کی رہائی کا معاملہ تو بالکل ہی ختم ہو گیا. بیانیے میں کہیں شامل نہیں ہے کہ رہائی ہو یا ان سے ملاقات ہو, ڈاکٹر تک ایکسس دی جائے. اور کچھ دیر قبل بھی یعنی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو جمائمہ جو گولڈ اسمتھ ہے ان کی طرف سے ایک ٹویٹ آیا سامنے ان کی صحت کے حوالے سے. وہی خدشات جن کا اظہار عمر ایوب نے کچھ دن پہلے کیا تھا, تقریباً ویسے ہی خدشات کا اظہار کیا گیا کہ ایکسس نہیں ہے, بچوں سے ٹیلی فون پر بات نہیں کرنے دی جا رہی, یا دیگر حوالے سے جو خدشات ہیں ان کا اظہار کیا گیا. لیکن بڑا انٹرسٹنگلی اس پورے سیناریو میں اگر دیکھا جائے تو دو گروپس بڑے واضح طور پر تحریک انصاف میں سامنے آئے. ایک وہ گروپ جو چاہتا تھا کہ مزاحمت ہو اور ایک وہ گروپ جو چاہتا تھا مفاہمت ہو. لیکن فائنلی سین ڈیسیشن نے ایک پریویل کیا ہے اور جو میں کہہ رہا ہوں کہ دو گروپ سامنے آئے اس کے ٹھوس جو شواہد تھے وہ شہباز گل صاحب کے ان دو ٹویٹس میں آپ دیکھ سکیں گے. بیرسٹر گھور کا ایک بیان پہلے, جو بیرسٹر علی ظفر کا ایک بیان جس پر ویسے ہی تحریک انصاف کے وکلا اور تحریک انصاف کے کارکنان اور کچھ یوٹیوبر جو تھے وہ غصے میں تھے. بیرسٹر علی ظفر کا یہ بیان سامنے آیا کہ احتجاج مؤخر کر رہے ہیں. تو اس پر شہباز گل نے ٹویٹ کیا جی کہ لگتا ہے کہ علی ظفر بھائی کا یہ ذاتی فیصلہ ہے کیونکہ ابھی تک پولیٹیکل کمیٹی کا تو کوئی اجلاس نہیں ہوا. اور پھر اس کے بعد شہباز گل صاحب کا ایک اور ٹویٹ جو کچھ دن قبل کا تھا جس میں وہ ریکارڈ مرتب کرنے لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ پارٹی کی سیکنڈ لاسٹ پولیٹیکل میٹنگ میں شرکت نہ کر سکا. بعد میں اس میٹنگ کی پوری روادات میڈیا پر سنی, ایک نہیں متعدد صحافیوں نے اس میٹنگ کی ساری روادات یعنی پولیٹیکل کمیٹی کا جو اجلاس ہوا اس کی سنا دی. اور اس سے پہلے جو بھی پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ شام کے 5 بجے ہوئی اس میں بھی شامل نہیں تھا, اس کی روادات بھی میڈیا پر تھی. آگے وہ لکھتے ہیں اس ٹویٹ میں کہ
ایک بہت ہی باوسوق ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ 2 لوگوں کے اسٹیبلشمنٹ نے ذمہ داری دی ہے کہ میٹنگ کی ساری روازات لیک کر دو, پھر میٹنگ میں اور باہر شور ڈالو کہ معاملات جو ہیں وہ لیک ہو رہے ہیں اور اس پر خوب شور مچاؤ. مزید انہوں نے لکھا کہ پھر یا تو پولیٹیکل کمیٹی ہی ختم کروا دو یا شہباز گل اور چند اور سرپھرے بد زبانوں کو پولیٹیکل کمیٹی سے نکلوا دو. مزید لکھتے ہیں کہ ساری جو فیصلہ سازی ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لی جائے گی, اور یہ ماشاءاللہ کیا کہنے ہیں. مزید کہتے ہیں کہ جب خان صاحب کی رہائی ہوگی اس کے بعد دونوں لوگوں کے نام ان کے سامنے رکھ کر ان سے جو ہے کارروائی کا مطالبہ یا مناسب فیصلہ جو ہوگا وہ کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا. تو انٹرسٹنگلی شہباز گل جیسے لوگ جو کہ خود اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم بد زبان ہیں, یا وہ چاہتے تھے کہ مزاحمت ہو یا 15 اکتوبر کو پاکستان مخالف کچھ ہو, کیونکہ یہ پاکستان مخالف تھا. یہ SCO کانفرنس, دس از ناٹ اباؤٹ PMLN پیپلز پارٹی یا کسی جماعت یا کسی ادارے کے بارے میں, یہ ملک کے بارے میں ہے, ملک کی سالمیت کے بارے میں, ملک کی معیشت کے بارے میں, یہ کسی سیاسی جماعت کے بارے میں نہیں تھی. تو یہ شہباز گل اور ایسے عناصر جو چاہتے تھے کہ حماد اظہر ٹائپ کے لوگ جو چاہتے تھے کہ انتشار ہو, تو ان کی شکست ہوئی ہے اور اس شکست کو تسلیم بھی کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی میں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بیٹھ گئے جو فیصلہ سازی اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی 2 گروپ سامنے آئے اس پورے معاملے کے اندر. آپ کو سناتے ہیں کہ عطا تار صاحب نے اس کانفرنس کے بارے میں کیا کہا اور کتنی امپورٹنس اس کی ہے, یہ بھی بیان کی تھی کل اپنی پریس ٹاک میں. کیا کہا تھا, لیٹس سی دس. پاکستان کا بین الاقوامی سطح پہ تشخص بحال ہوا ہے, اور جب کوئی کنٹری اتنی بڑی سمٹ ہوسٹ کرتی ہے تو یہ اس کی کیپیسٹی کے بارے میں بھی ایک بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ ہمارے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ ہم بڑے ایونٹ کروا سکتے ہیں. اور اس سے امید پیدا ہوتی ہے کہ کل کو اگر کوئی ورلڈ کپ ہو, کل کو اگر کوئی سپورٹنگ ایونٹ ہو, کل کو کوئی بڑا بین الاقوامی سطح پہ ایونٹ ہو, تو ہمارے اندر الحمدللہ یہ کیپیسٹی موجود ہے کہ ہم بڑے ایونٹ ہوسٹ کرنے کی نہ صرف صلاحیت رکھتے ہیں بلکہ اس کو احسن طریقے سے نبھانے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کا امیج بہتر ہوگا, اور ہمیں یہ موقع مل رہا ہے کہ آپ نے دیکھا چلتے ہوئے جب آپ آ رہے تھے کہ ہم نے پاکستان کی ثقافت کو یہاں پہ اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. ٹرک آرٹ نظر آئے گا آپ کو, پاکستان کے مختلف ریجنز کی پینٹنگز نظر آئیں گی. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جو بھی آئے وہ پاکستان کی جو خوبصورت ثقافت ہے اور ایک یونیک ثقافت ہے which is peculiar to پاکستان اس ریجن کے اندر, اس سے متاثر ہو کے جائے. تو ناظرین, یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کانفرنس میں اور جو اطلاعات ہیں کہ تقریباً 10 سے 11 ارب ڈالر کے معاہدے یا انویسٹمنٹ کے بارے میں پروپوزلز ہیں یا لائکلی بائیلیٹرل ٹاکس کے اندر ان کا تذکرہ ہے, تو ڈیفینیٹلی یہ ملک کے لیے ہو رہا ہے, ملک کی معیشت, ملک کی معاشی استحکام اور اسٹیبلٹی کی طرف سفر کے لیے ہو رہا ہے. تو اس میں جو بھی رکنا ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا اس کو بالآخر شکست ہوئی. یہ پروپیگنڈا کہ بانی PTI کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور ان کی رہائی ہو, ان سے ملاقات ہو, پھر ڈاکٹر تک رسائی, اور وہ بھی ہوئی یا نہیں ہوئی تو اس پر بھی سوالات موجود ہیں. لیکن یہ بات سامنے آئی کہ PTI کے اندر سین ڈیسیشن میکرز جو ہیں ان کا غلبہ کچھ ہوا ہے, اور شہباز گل ٹائپ کے لوگ, حماد اظہر ٹائپ کے لوگ, ان کی بدترین شکست ہوئی ہے. اور انشاءاللہ پاکستان مخالف جو بھی سازش ہوگی بے نقاب بھی ہوگی, دم بھی توڑے گی, اور انشاءاللہ یہ جاری رہے گا. ایک بریک کے بعد آئیں گے تو جو ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے تحریک انصاف میں, جو سیاسی سفر ہے, جو سب کچھ سامنے آیا ہے, اس پر تفصیلاً گفتگو کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. اہم ترین سوالات تحریک انصاف میں جو پھوٹ پڑی, سیاسی جو فیصلہ ہوا, کیا یہ ایک سین ڈیسیشن تھا؟ شہباز گل کا ٹویٹ اور SCO کانفرنس اجلاس کی اہمیت. فیاض چوہان صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں, سینئر سیاستدان ہیں. چوہان صاحب, پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو فیصلہ ہوا, بیرسٹر گوہر نے باقاعدہ پھر جو اعلان کیا, اس میں جو کیا پریویل کیا؟ یعنی یہ کہتے ہیں کہ اتحادیوں نے بھی بولا ان کے کہ یہ فیصلہ کریں, کس کا کون پریویل کیا, کیا اس سے ثابت کیا ہوا, اور آپ کی نظر میں از اٹ اے سین ڈیسیشن؟ چوہان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سفان بھائی, بات یہ ہے کہ یہ ڈیسیجن ہی ایسا تھا کہ اس کے اوپر کوئی ذی ہوش قسم کا انسان, کوئی بھی ایتھیکل مورل ویلیوز رکھنے والا انسان, کوئی بھی پاکستان کا محب وطن انسان, کوئی بھی اپنی ریاست اور اپنے وطن اور اپنی سونی دھرتی کے ساتھ ایک دلی اور ایک قلبی تعلق رکھنے والا انسان
وہ اس فیصلے کو صحیح مان ہی نہیں سکتا, اس کا ذہن تسلیم ہی نہیں کر سکتا, چاہے جون سی مرضی پولیٹیکل آبلیگیشن ہو, جون سی مرضی فائنینشیل آبلیگیشن ہو, جون سی مرضی پارٹی کی آبلیگیشن ہو, جون سی مرضی اس کے اوپر کنسٹرینٹس لگا دو, پابندیاں لگا دو, وہ اس فیصلے کو تسلیم ہی نہیں کر سکتا کہ جب پوری دنیا کی 40% آبادی اور 32% جی ڈی پی رکھنے والے ممالک, ترقی یافتہ ممالک, 2 سپر پاورز, 2 ویٹو پاور رکھنے والی اقوام متحدہ کی جناب سپر پاورز, ان کے سربراہان مملکت پاکستان آ رہے ہوں, کنسیکوینٹلی وہ پاکستان کی تعمیر و ترقی کا ایک مینیفیسٹیشن ہے, کنسیکوینٹلی وہ پاکستان کی معاشی ترقی کا ایک ذریعہ ہے, کنسیکوینٹلی وہ پاکستان کے آنے والے دنوں میں پاکستان کی اکانومی کو بہتری کی طرف لے جانے کا ایک ذریعہ ہے. جب ایسے عالم کے اندر آپ پاکستان کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی ایک انسلٹ کا باعث بننے والے کسی اجتماعی یا انفرادی رویے کا باعث بنیں گے, اس کو پاکستان کا کوئی شہری بھی اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھے گا. لیکن جواد صاحب یہ مجھے بتائیں نا, جواد صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو کانفرنس تھی, اس کے شرکاء, ان کی تعداد, ان کی جی ڈی پی, پورے پاکستان میں قائم سونا سینٹرز پر کاشتکار بھائیوں کو ملے گی کمپنی ریٹ پر کھاد اور بے شمار زرعی سہولیات. سونا سینٹر, ہمارا عزم, خوشحالی ہر دم. ان میں سے کسی بندے کا نہ کوئی نیشنل, نہ کوئی انٹرنیشنل, نہ کوئی ریجنل پالیٹکس کے اوپر کسی کی کوئی نظر نہیں ہے. یہ صرف اور صرف نقدہ کوکا پہ ناچنے والے وہ امیچیور سیاستدان جن کی عمریں ٹوٹل 1 سال سے لے کے 4 سال سے زیادہ نہیں ہے, جو سارے حادثاتی پیداوار ہیں, جو سارے کے سارے اپریل 2022 کے کرائسس اور پھر 9 مئی کا جناب دہشت گردانہ کارروائیاں اس دن کی پیداوار ہیں. ان میں سے کسی کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے کہ جن کو پاکستان کی انٹیگریٹی, پاکستان جنہوں نے اپنی زندگی کے 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 سال سیاست کے اندر لگا کے انٹلیکچولیزم کے ذریعے سے ایک پڑھنے لکھنے والی ایک ویل لیٹرڈ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ جناب انہوں نے پالیٹکس کی ہو, بیہیو کیا ہو, اور ان کی دنیا کی پالیٹکس کے اوپر نظر ہو, پاکستان کی اکانومی کے اوپر نظر ہو, ان میں سے ایک بندہ بھی نہیں ہے, ایک بندہ بھی. اگر ان میں سے ایک بندہ بھی ہوتا تو وہ اس میٹنگ کے اندر شٹ اپ کال دیتا ان ساروں کو جتنے الو کے پٹھے بیٹھے ہوئے تھے. نہیں, یہ مجھے بتائیں چوہان صاحب کہ یہ میں نے جو ہمیں اطلاعات آئی باہر کے علی امین گنڈاپور اور حماد اظہر کے درمیان تخت کلامی ہوئی, پھر بیرسٹر سیف اور یعنی کہا یہ گیا کہ بیرسٹر گوہر, بیرسٹر سیف اور علی امین گنڈاپور ایک گروپ ہے, حماد اظہر اور 2 یا 3 ان کے رفقا وہ ایک الگ گروپ تھے. تو یہ 2 گروپس کی اطلاعات تو درست تھی نا, یہ جو ہوا تھا معاملہ؟ سر بات یہ ہے کہ ایک طرف بے شرموں کی سپرلیٹو ڈگری ہے, ایک طرف بے شرموں کی پہلی ڈگری ہے. وہ جو سپرلیٹو ڈگری ہے بے شرموں کی, اس میں یہ مراد سعید, شہباز گل, حماد اظہر اتنے بڑے بے شرم اور بے غیرت ہے کہ خود پچھلے 1-1.5 سال سے غائب ہے, بھاگے ہوئے ہیں, مفرور ہے, بھگوڑے ہیں, اور وہاں سے بیٹھ کے لوگوں کو کہتے ہیں آؤ سڑکوں پہ آؤ, اپنے بیوی بچے لے کر آؤ, اپنے ماں باپ بھی لے کر آؤ, اور گولیاں کھاؤ اور مارے کھاؤ اور جانے قربان کرو. وہ تم الو کے پٹھوں کے کھیت کی مولی ہو, تو پھر تم آؤ, تم پھر آگے کیوں نہیں آتے, تم فلٹ فٹ پہ کیوں نہیں کھیلتے, تم اپنے بیوی بچوں کو لے کے سڑک پہ کیوں نہیں آتے بانی تحریک انصاف کے لیے, نقدہ کوکا کے لیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے اب ایک واضح طور پہ تقسیم ہو چکی ہے. پی ٹی آئی کے اندر لوگ تھک گئے ہیں, انف از انف. 3.25 سال سے ایک فرد ہے اور اس کی بیوی ہے, وہ اپنی کرپشن, اپنی سیاست اور اپنی عزت بچانے کے لیے پوری ریاست کو, پوری سونی دھرتی کو, اپنی پوری پارٹی کو, اپنے پارٹی کے لیڈران کو اور اپنے پارٹی کے ورکرز کو. صحیح. اچھا یہ تقسیم چوہان صاحب یہ بتائیں کہ تقسیم کی جو کیٹیگرائز اگر اس کو کریں تو یہ کس بنیاد پر ہے؟ یہ تقسیم کیا اس بنیاد پر ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان میں ہیں اور گراؤنڈ ریالٹی سے واقف ہیں کہ بھئی حالات کیا ہیں, اور وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں نہیں ہیں یا مفرور ہیں یا چھپے ہوئے ہیں اور ان کو اندازہ ہی نہیں کہ گراؤنڈ پر کیا ہو رہا ہے, وہ الگ ہو گئے؟ یا یہ تقسیم اس بنیاد پر ہے کہ چند لوگ اسٹیبلشمنٹ یا ایک نیریٹو اور ریاست کے بیانیے پر اب جو ہے انہوں نے یہ اکتفا کر لیا کہ ہمیں اس پہ چلنا ہے, اور چند لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں مزاحمت کرنی ہے؟ تو یہ کیا کس بنیاد پر تقسیم ہوئی ہے, یہ جو ہوئی ہے تقسیم؟ تقسیم اس بنیاد پہ ہے کہ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے کہ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا.
تقسیم اس بات پہ ہے کہ لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ جو حقیقی آزادی کا ڈھکوسلہ تھا وہ ٹوٹلی فیک تھا, 2 نمبر تھا, جھوٹا تھا, سیوڈو تھا, وہ ٹوٹلی فریب تھا, وہ الوژن تھا. لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ بھائی جس مغرب اور یورپ اور امریکہ سے آزادی کا ہمیں لالچ دے کے, لولی پاپ دے کے, پھر اپنے ملک کی فوج کے خلاف ہمیں کھڑا کر دیا, آج تو وہ پورا یورپ اور امریکہ اور جناب مغرب اور برطانیہ وہ تو ہمارے اس لیڈر کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑا ہوا ہے. اور کوئی برادر اسلامی ملک اور سب سے بڑا پاکستان کا ہمسایہ اور سب سے بڑا ویل وشر اور سب سے بڑا جو اسٹریٹجیکل پوزیشن کے حوالے سے بھی اور اکنامیکل مفادات کے حوالے سے بھی جو سب سے بڑا دوست چائنا ہے, کسی ملک نے بھی بانی تحریک انصاف کی حمایت میں سکے منہ کے ساتھ بھی ایک لفظ پچھلے 3 سال میں نہیں بولا. نہ چائنا نے, نہ سعودی عرب نے, نہ یو اے ای نے, نہ ملائیشیا نے, نہ ترکی نے, نہ انڈونیشیا نے. یہ ٹوٹل ممالک ہیں 6 جن کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی, پاکستان کی ریاست, پاکستان کی عوام کی پیٹ پوجا ہوتی ہے. ان 6 میں سے ایک بندے نے بھی, ایک ملک نے بھی, کسی نے ٹھنڈے, کسی نے میٹھے, کسی نے کڑوے, کسی نے اندھ دیکھے, کسی نے بینس, کسی نے آنکھیں جناب چھپک کے ایک لفظ نہیں بولا بانی تحریک انصاف کے لیے. بولا تو کس نے بولا؟ یہودیوں نے بولا, صہیونیوں نے بولا, زائنسٹ نے بولا, مغرب نے بولا, امریکہ نے بولا, برطانیہ نے بولا, جن کے خلاف ایبسلیوٹلی ناٹ کا سیلف جنریٹڈ انٹرویو ریکارڈ کروا کے اور پھر جن کے خلاف ہم کوئی غلام ہے کا لولی پاپ دیکھ کر پوری پاکستانی قوم کو بیوقوف بنایا گیا. وہ سارے کے سارے ننگے ہو کر ٹھیک ہے بانی تحریک انصاف کی حمایت میں آ گئے. شاہد صاحب یہ بتائیں کہ پھر یہ جو اب آپ نے کہا نا کہ یہ تقسیم ہو گئی اور پھر یہ تقسیم ہوئی اور پھر ایسے لوگ تھے جو باہر تھے یا جس طرح کی انہوں نے باتیں کی کہ یہ احتجاج ہونا چاہیے, تو اب جو یہ گروپ ہے جس نے آج یہ فیصلہ کیا کہ مؤخر کر رہے ہیں, تو یہ قیادت کرتا وہ کون نظر آتا ہے آپ کو؟ یعنی تحریک انصاف کا وہ گروپ جو کہ ریاست کے بیانیے کے مطابق چلے گا, جو آج بھی فیصلہ ہوا ہے جس کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اچھا خوشائند فیصلہ پہلے ہونا چاہیے تھا, یہ گروپ کی سربراہی کون؟ علی امین گنڈاپور کریں گے؟ بیرسٹر گھور نظر آتے ہیں آپ کو سامنے کہ یہ جیسے ایم کیو ایم لندن اور پاکستان والا معاملہ ہوا تھا یہ ایسا ہو جائے گا؟ کیا آپ کو لگتا ہے مستقبل؟ سر آپ کی آئینی ترمیم ہونی ہے, جس دن آپ کی 26ویں آئینی ترمیم صرف 2 سے 3 ترامیم کے اوپر مبنی ہو گئی, پھر 27ویں 28ویں 29ویں ترمیم بعد میں آئے گی, لیکن صرف 26ویں ترمیم ہو گئی, آپ کی آئینی عدالت بن گئی, آپ کی جناب ججوں کی تعیناتی کا فارمولہ طے ہو گیا پارلیمانی جوڈیشل کمیشن کے ذریعے سے, اور تیسرا آپ کا یہ فارمولہ سیٹ ہو گیا کہ جناب جوڈیشل کمیشن اور یا وزیر اعظم وہ ٹاپ 3 سینئر موسٹ ججز میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس لگانے کے بااختیار ہوں گے, ان کا پروگیٹو ہوگا. جس دن یہ 3 شکیں جو امید ہے کہ پرسوں یا ترسوں پاس ہو جائیں گی, جس دن پاس ہو گئی اس دن آپ کی اس تحریک انصاف کے کم از کم 5 سے 6 ٹوٹے آپ کو نظر آئیں گے. اچھا یہ بات میری سن لیں. اچھا, اور یہ لوگوں کو پچھلے 3 سال سے یہ ٹوٹے جو ہے کدھر کس کے ساتھ؟ نیٹ ورک یہ وہی ہوگا نا پھر ایم کیو ایم پی آئی بی, ایم کیو ایم لندن, ایم کیو ایم کراچی, ایم کیو ایم حیدرآباد, وہ جو معاملہ ہوا تھا لندن اور یہ سب تقریباً وہی سینیریو نظر آ رہا ہے نا اس کا مطلب؟ پھر سینیریو یہ ہے کہ 41 جو آزاد ممبران ہیں جن کے اوپر 63A کا آرٹیکل نہیں لگتا, ان کی اپنی ڈفلی ہوگی. 39 میں سے 36 رہ گئے ہیں, 3 جو ہے نا وہ الیکشن جناب دائیں بائیں ہو گئے, 2 نااہل 2 ہار گئے, 1 فوت ہو گیا, ادھر سے پیپلز پارٹی جیت گئی. 36 جو ہے ان کا باجا اپنا ہوگا, یہ اپنا اپنا منہ ہوگا سب کا, اچھا اپنی اپنی ڈفلی ہوگی, اپنا اپنا باجا ہوگا. کیوں؟ انہیں نظر آ جائے گا کہ اب بھائی جان وہ عالمی طاقتوں کی جو ڈیپ سٹیٹس ہیں, عالمی طاقتوں کی ڈیپ سٹیٹ اور انڈین را اور اسرائیلی موساد, ان کا جو نیٹ ورک تھا آپ کا جناب فیض حمید نیٹ ورک جو پاکستان کے اندر, اور پھر جوڈیشری, بیوروکریسی, ریاستی اداروں, ایجنسیوں اور بیوروکریسی کے اندر اور میڈیا کے اندر موجود ان کی جو سٹرانگ بیکنگ تھی, جب انہیں نظر آ جائے گی کہ یہ ساری کی ساری ریاست نے کنٹرول کر لی ہے, ان کے اوپر قابو پا لیا ہے, تو ان میں سے کسی ایک بندے کو بھی بولے کتے نے نہیں کاٹا ہوا کہ وہ کسی ایک
नारा मारने के लिए भी मुजाहरा करने को बाहर आए। ये बात मेरी याद तो फिर ये इन यूट्यूबर्स का बेचारों का क्या होगा, ये चौहान साहब इन यूट्यूबर्स का क्या होगा जो हर मैं 6 महीने में 25 बार जो है रिहाई का ऐलान कर चुके हैं मानी पीटीआई की कि ये अब रिहा हो गए तो अब रिहा हो गए, और फिर वो उसके बुनियाद पे व्यूज लेकर आते हैं कि अब हो गया जी, अब आप देखें कि अब ये जो है ना बाहर आने वाले हैं, ये 2 दिन बाद बाहर होंगे। तो वो तो कुछ 25 बार 6 महीने में रिहा जो हो चुके हैं, उनका क्या होगा बेचारों का फिर जो बयानियां बनाते रहते हैं? उन 25 बार रिहाई के ऐलान के ऊपर उन्होंने कम से कम $25 लाख कमाए। बिल्कुल सही। 25 बार बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के झूठे ऐलान, फेक ऐलान, स्यूडो ऐलान, धोखे के ऊपर मबनी ऐलान, फ्रेब के ऊपर मबनी ऐलान पे पर ऐलान $1 लाख के हिसाब से कम $25 लाख वो कमाते हैं। और बेड़ा गर्क पाकिस्तान की रियासत का, आवाम का, पीटीआई के कारकुनान का, पीटीआई के लीडर्स का, उनके खानदानों का, उनके घरों का, उनके कारोबारों का, उनके रोजगार का होता है। उनका तो कुछ नहीं जाता उन यूट्यूबर का। लेकिन वो है ना गाना है, अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाब अली। तो जनाब बात आपकी ठीक है, सियासतदान जो पीटीआई के हैं उनकी तो जैसे तैसे कट जाएगी। ये यूट्यूब के जो कालिए है ना, इनसे पूछें कि इनका क्या होगा जनाब अली। ये अपना कोई नया कोई एक शोशा इकट्ठा कर देंगे। लेकिन मैं ये समझता हूं आईनी तरमीम के बाद सबसे पहले जुडिशल जनाब आपके दहशतगर्द और आपके जनाब मीडिया के दहशतगर्द, इनको जनाब काबू पाना होगा रियासत को। अगर इस पाकिस्तान को आपने सीधे रास्ते पे चलाना है तो बरतानिया सरकार की तरह अगस्त के पहले अशरे के अंदर जो फसादात के ऊपर उन्होंने जिस तरीके से काबू पाया था, इसी तरीके से पाकिस्तान की जुडिशरी, पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के सोशल मीडिया, पाकिस्तान के सियासत के जनाब शोबा, हर शोबे में से, और फिर पाकिस्तान के रियासती अदारे और अफवाज पाकिस्तान में से भी रियासत को उन तमाम नक्दा कोका पे नाचने वाले लोगों को निशाने इबरत बनाना पड़ेगा जिन्होंने पिछले 3 सालों में पाकिस्तान का सत्यानाश और बेड़ा गर्क करके रख दिया। ये करना पड़ेगा रियासत को। अच्छा चौहान साहब ये बताएं, पाकिस्तान को आगे की तरफ लेके जाए। चौहान साहब ये बताएं कि क्योंकि ये सवाल जो है ये आप क्योंकि आप खुद वजीर जेल खानाजात रहे, तो ये जो सारा, एक तो पहले बताएं कि इज इट समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कि किसी को कैद तन्हाई में रखा जाए, और वो जो जिस तरह के ट्वीट्स, पहला जो मैं आपको बताता हूँ इंस्टेंस हुआ, ये ट्वीट पहला जी आया उमर अयूब साहब का, और उन्होंने कुछ तकरीबन 3 या 4 दिन पहले ये कहा कि वो सूरज की रोशनी नहीं देख पाते, 6 अक्टूबर से कैद तन्हाई में हैं। फिर उन्होंने कहा जी कि उनके कान में दर्द है, शदीद दर्द है, उसमें मुब्तला है और ये अजियत है, तकलीफ है। कुछ देर कबल मैंने सुना जी कि जमाइमा ने भी शायद ट्वीट किया है। और ये जो सेहत को लेके जो पूरा हुआ मामला, तो ये और ये जो कि वो सूरज की रोशनी नहीं देख पा रहे, क्या ये इज इट समथिंग एबनॉर्मल? ये सब कैदियों के साथ होता है या इनके साथ बिलखुसूस हुआ ये रवैया? और ये कान में दर्द की इत्तला पहुंची, फिर ये कहा गया कि कुक उनको अलाउ नहीं किया जा रहा, बच्चों से बात नहीं करने दी गई फोन पे। ये मामला क्या एबनॉर्मल है क्या? जी इरफान, तसल्ली से अब मुझे टोकना ना जब तक मैं खुद खामोश ना हो जाऊं। आपके इस प्रोग्राम की वसातत से पूरी पाकिस्तानी कौम सुन ले जी, यार झूठों के ये आईजी और चीफ सेक्रेटरी है, बल्कि ये झूठों की जो अक़वाम मुत्तहिदा है ना उसके सेक्रेटरी जनरल है ये। और इन बेगैरतों की सारी पौने 3 साल के अंदर तहरीक झूठ के ऊपर मबनी आपके ऐलानात की वजह से आगे की तरफ गई। मैं वजीर जेल खाना जाता रहा हूं, मैं आपको क्लियर कट बता दूं, बानी तहरीक इंसाफ 8 से लेके 14 कमरों के ऊपर मुश्तमिल एक बैरक है जो सिंगल होली सोली उनके लिए उनके डिस्पोजल पे है। उसमें अकेले वो रहते हैं और उस बैरक के अंदर राइट साइड पे 7 से 8 कमरे हैं, 6 से 8 लेफ्ट साइड पे हैं। बीच में आपकी कम से कम 30 से 40 फुट चौड़ी गैलरी होती है। वो गैलरी आसमान से नेकेड होती है, उसके ऊपर छत नहीं होती। कहते हैं ना सूरज नहीं देखा, शर्म आनी चाहिए यार इनको। उमर अयूब की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, बहुत शरीफ आदमी है, नफीस आदमी है, लेकिन वो कहते हैं ना कोयले में जनाब रह के बंदा भी कोयलों की तरह हो जाता है। वो उसमें रह के ना इस पीटीआई के माहौल के अंदर ये भी बेचारे जनाब अपनी सारी डिसेंसी बैठे हैं। इनको भी पता है कि जब तक मैं एक नेगेटिव और एक एक्सट्रीमिज्म के ऊपर मबनी कोई बात नहीं करूंगा मेरा सर्वाइवल नहीं है। पहला झूठ तो ये, उन 12 से लेके 16 कमरों के अंदर जनाब इनको हर किस्म की फैसिलिटी, इनके लिए जनाब अलहदा एक कमरे के अंदर साइकिलिंग मशीन है, दूसरे कमरे के अंदर जनाब इनकी एक्सरसाइज मशीन है, इनके पास 6 से 8 मुख्तलिफ कुक हैं,
ہر قسم کا کھانا اور زبان کا چسکا اتارنے کے لیے ان کے پاس جناب ہر قسم کا کوک ہے. ان کو ہر قسم کی فیسلٹی عزت اور وقار کے ساتھ موجود ہے. یہ کون سی قید تنہائی ہے؟ قید تنہائی تو امام خمینی نے کاٹی ہے. قید تنہائی تو چی گویرا نے کاٹی تھی. قید تنہائی تو نیلسن منڈیلا نے کاٹی تھی. لیکن اب آپ سن لیں, جو آج جمائمہ گولڈ سمتھ کو یاد آ گیا نا ٹویٹ کرنا, مسئلہ یہ تھا, یہ بریکنگ آپ یہ سن لیں اپنے پروگرام کی وساطت سے, فیض حمید نیٹ ورک کے سر صدقے پچھلے 1.25 سال سے پراپر سیٹلائٹ فون ان کی فیسلٹی ان کو ملی ہوئی تھی. اندر موبائل فون کے ذریعے سے جناب آپ کا واٹس ایپ پہ ڈیلی کی بنیاد پہ یورپ, امریکہ, برطانیہ میں اپنے سسرال, جمائمہ اپنے بچوں کے ساتھ جناب ان کا رابطے کی سہولت ان کے پاس موجود تھی. انٹرنیشنل لیول پہ جو آپ کی میڈیا تھا ان سے بانی تحریک انصاف کا ریگولر رابطہ تھا. اب کچھ دنوں سے بانی تحریک انصاف جب سے فیض حمید نیٹ ورک پکڑا گیا اور اس کے بعد اب تھوڑا سا چیک اینڈ بیلنس شروع ہوا ہے, تو اب ان کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی. اچھا, میں آپ کے سامنے جوان صاحب جمائمہ کی ٹویٹ ہم پہلے رکھتے ہیں نا, ایک چیز میں اور کہہ دوں, ایک چیز میں اور کہہ دوں. جی ضرور. جمائمہ گولڈ سمتھ سے پوچھو کہ 3.5 سال یہ وزیر اعظم رہے, 4 سال ان کی حکومت رہی, کتنی دفعہ بچے ملنے آئے اور یہ کتنی دفعہ گئے بچوں کو ملنے؟ اس وقت باپ کی جناب شفقت مر گئی تھی, یا بچوں کی جناب اپنے باپ کے حوالے سے عزت جو ہے نا وہ کھوتے کھو گئی ہوئی تھی, گھاس چرنے گئی ہوئی تھی؟ اس وقت کیوں نہیں باپ یاد آیا؟ ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو ٹویٹ انہوں نے کیا, اچھا انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے, ان the last few weeks there have been serious and concerning developments regarding my son's father, اور انہوں نے ٹریٹمنٹ پہ پہلا سوال اٹھایا کہ ٹریٹمنٹ کے اوپر. پھر انہوں نے کہا ہے جی کہ the Pakistan authorities have stopped all visits to him by his family and his lawyers. They have also postponed all court hearings in addition to cutting off in-person visits and in defense of a court order. جو چیزیں بند کی گئی ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ ہی از ویکلی کال ٹو ہز سنس, یعنی سلیمان اور قاسم کو جو کال کرتے تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے رپورٹس ریسیو کی ہیں کہ ان کی لائٹس اور الیکٹریسٹی ان کے سیل میں بند کر دی گئی ہے. دوسری بات پھر انہوں نے کہا جی کہ ہی از نو لانگر الاؤڈ ٹو لیو ہز سیل ایٹ اینی ٹائم, وہ اپنا سیل نہیں چھوڑ سکتے. اور جو کک کی آپ کہہ رہے تھے, انہوں نے کہا جی دا جیل کک ہیز بین سینٹ آن لیو, ہی از ناؤ کمپلیٹلی آئسولیٹڈ ان سولیٹری کنفائنمنٹ. تو وہ کہتی ہیں کک بھی نہیں ہے, لائٹیں بھی نہیں ہیں, بجلی نہیں ہے, فون یعنی بچوں کو سہولت نہیں ہے, اور ان کا جو اس پر لائر ان کی سیفٹی ویل. تو یہ عام قیدیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے یا یہ کچھ بڑا چڑھا کر ہو رہا ہے, یہ سب جھوٹ ہے؟ کیا کہہ رہی ہیں یہ جمائمہ جو کہہ رہی ہیں؟ سارا جھوٹ ہے. اچھا, 100% جھوٹ ہے, فیک ہے. پہلے آپ نے کہا ہارپک دے دیا, جن کے بتایا 3 قطرے, پتہ نہیں جنہوں نے ڈالا تھا انہوں نے آ کے بتایا کہ بھائی جان ایگزیکٹ 3 قطرے ہیں. بشرا بی بی صاحبہ آپ نے یہ 3 قطروں کی بات کرنی ہے. وہ یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ ہارپک ملایا, انہوں نے کہا 3 قطرے. کن کے 3 قطرے؟ ملانے والے نے آ کے بتایا کہ جناب یہ 3 قطرے تھے, یہ ذرا آپ بتا دیجیے گا دنیا والوں کو. یار وہ جھوٹ, وہ ان کے اپنے جناب شوکت خانم کے ڈاکٹر آئے, انہوں نے کہا جی کوئی زہر شہر کی کہانی نہیں ہے. پھر جناب پچھلے 1.25 سال سے لے کے پچھلے 2.5 سال تک ہر مہینے 2 دفعہ یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, بانی تحریک انصاف کو قتل کر دیا گیا یا قتل کر دیا جائے گا, مار دیا گیا یا مار دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی, بانی تحریک انصاف کو زہر دے دیا جائے گا, بشرا بی بی کو زہر دے دیا جائے گا. یار خدا کا واسطہ ہے, یہ ساری باتیں صرف اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ ان کی تحریک ٹھنڈی نہ پڑے. یہ ساری باتیں اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ ان کی تحریک فساد فی الارض ٹھنڈی نہ پڑے. یہ ساری باتیں اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ یہ جو سیاسی فتنہ خوارج ہے یہ مدھم نہ پڑے, یہ عروج پہ رہے. یہ ایک عالمی سطح کے بھی ایک نیگیٹیولی اور دجالی طاقتوں کا یہ ٹول اور پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ مظلومیت کا اتنا رونا رو, اتنا رونا رو, اتنا رونا رو کہ آپ کے فالورز, آپ کے کلٹ زدہ لوگ, ان کے اندر ایک تھرل, ایک ول, ایک گرمی اور ایک جوش قائم رہے. یہ بھاجن یہ سارے اس کے ٹیکٹس ہیں. باقی اندر موج کر رہے ہیں, ٹانگوں پہ ٹانگیں رکھ کے دیسی گھی, دیسی بکرے, دیسی مرغی, دیسی آٹے کی روٹی, اپنی مرضی کی جناب ڈشز, 7-7 8-8 ڈاکٹرز, ہر قسم کی فیسلٹی, انلیگل فیسلٹی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے صدقے جیل مینول میں, جیل رولز میں ایک بھی وہ فیسلٹی ان میں سے 4 یا 5 کے علاوہ وہ نہیں ہے جو ان کو 20 فیسلٹیز ملی ہوئی ہیں, ساری انلیگل ملی ہوئی ہیں, موج کر رہے ہیں. صحیح. زاہدی چوہان صاحب میں بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا اور اپنا موقف دیا. اس بارے میں اہم ترین سٹوریز اور ڈیولپمنٹ پہ بات ہوئی. فیاض چوہان صاحب سے لیٹس ٹیک اے بریک, اس کا سمرائز کریں گے, ہمارے ساتھ.
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब अहम तरीन सवालात। फयाज चौहान साहब साथ मौजूद थे। एससीओ कॉन्फ्रेंस का इजलास हो रहा है। इस इजलास की अपनी अहमियत है पाकिस्तान के माशी सिफारती लिहाज से, तिजारती और कनेक्टिविटी के लिहाज से, और उम्मीद करते हैं कि इससे पाकिस्तान को जो कहा जा रहा है कि अरबों डॉलर की सरमायाकारी के दरवाजे भी खुल सकते हैं, तो वो दरवाजे भी खुलेंगे। साथ साथ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत, जो हालिया फैसला हुआ, इसके पीछे क्या अवामिल थे और इसके क्या मुहर्रिकात हैं, इन पर गुफ्तगू हुई। फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल एंड एक्स। देखते रहेगा। अब तक बहुत थैंक यू। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।